میری آپ کی اور ساری انسانیت کی کامیابی اللہ تبارک تعالیٰ کے مبارک دین میں رکھی ہے۔ جس کسی کی زندگی میں اللہ کا مبارک دین ہوگا، اللہ کے احکام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں گی، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی کامیاب ہوگا۔ جس کسی کی زندگی میں دین نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، اللہ کے احکام اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہوں گے، تو دنیا کی مختلف زندگی میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اس لیے کامیابی اگر چاہتے ہیں تو ہم دین پہ چلنے والے بنیں۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکام، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورے کرنا ہے، اپنی منچاہی زندگی چھوڑ دینا ہے اور اللہ کی رب چاہی زندگی کو اختیار کرنا ہے، تو کامیاب ہوں گے۔ نہ زندگی ہماری، نہ موت ہماری، نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، نہ اپنی مرضی سے مرنے والے۔ تو زندگی اور موت کے درمیان کا جو مختصر سا وقفہ ہے، اگر وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے تو پھر ہمارے لیے بہت بہتر ہے، ورنہ چاہے ہم اپنی منچاہی چلائیں اور ربچاہی زندگی گزاریں، جانا تو اللہ کے پاس ہی ہم۔ وقت ہے آپ کو دیا گیا ہے، وہ وقت کے اندر آپ جو کرتے ہیں کرنے کی اختیار ہے آپ کو۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ حالات کو ڈال کر آزمائش بھی کرتے ہیں اور کبھی عبرت کے لیے، ڈرانے کے لیے بھی حالات پیدا کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر انسان سدھر گیا، صحیح ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو کھلی چھوٹ تو ہے، پھر اس کو آ کے حساب اللہ کے پاس ہی دینا ہے، کیونکہ کائنات کا سارے جو مالک وہ رب ہے کائنات اللہ۔ ہم کو دیکھنے آنکھوں کی جو طاقت دیا اللہ تعالیٰ، دیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے، کانوں میں سننے کی طاقت اللہ کے حکم سے، زبان میں بولنے کی طاقت اللہ کے حکم سے، پیروں میں چلنے کی طاقت اللہ کے حکم سے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت اللہ کے حکم سے، جس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کھا بھی نہیں سکتے اور اپنی مرضی سے اس کو ڈائجسٹ بھی نہیں کر سکتے، ہضم بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ذرا بھی نہیں کھاتے، بولتے تو گیس ٹربل، وہ ٹربل، یہ ٹربل، برحال ہضم نہیں ہو رہا، ہاضمہ صحیح نہیں ہے، ہاضمہ سے نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیں کتنی چیزیں ہم پیدائش سے لے کے اب تک کھا چکے ہیں، تو کیسا اس کا اللہ تعالیٰ نظام بنائے، کیسا اس کو ہضم بھی کر رہے۔ جسم میں جس جگہ پہ جو طاقت پہنچنی ہے، جو وٹامن پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے وہاں پر وہ وٹامن پہنچا رہے، وہ طاقت پہنچا رہے، اور جو پھر بیکار چیز ہے رہی پھر اس کو بولتے سو پیشاب پیخانے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خارج کرا دے۔ سوچنے کی بات ہے انسان کے اپنے، اللہ تعالیٰ فرمائے تم اپنے آپ پہ غور نہیں کرتے کیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے بے شمار نظارے ہیں، آسمان کے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھو، زمین پہ چل پھر کر دیکھو، سمندروں کے اندر پانی کے اوپر کیسے کھڑے ہوئے پہاڑ جیسے جہاز کون چلا؟ ارے اللہ کے حکم سے چلے ہوتے۔ اگر اللہ چاہے تو وقت واحد میں ڈبا دے سکتے، اللہ چاہے تو وقت واحد میں ڈبا دے سکتے۔ اللہ کے حکم، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ جو اہل عقل ہے، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمانے بار بار قرآن، عبرت کا ہے، تم اپنے آپ پہ دیکھو، اپنے آپ پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے جسم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا؟ اچھلتے پانی کے خطرے سے، مخلوط پانی کے خطرے سے، نجس پانی کے خطرے سے بنایا، جو تمہارے جسم پہ لگتا تو جب تک تم اس کو دھو کے صاف نہیں کرے تمہارے کو چین نہیں پڑتا۔ اس چیز سے بنائے، تمہارے وجود کو دیکھ کر تم اپنے آپ فخر اللہ کی ذات، اپنے آپ پہ کئی کا فخر کرے، میری باڈی اچھی ہے، میرے کو بولنے اچھا آتا، میری زبان اچھی چلتی، میرا دماغ اچھا چلتا، کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر اترائیں گے، شیخی بازی کریں گے اور اللہ کی ناشکری بنا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتوں کو چھین لیتے۔ اس لیے ہم ڈرتے رہنا ہے، اللہ جو صلاحیتیں دی ہیں اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، جہاں پر اللہ لگاؤ بھر رہے ہیں اس کو وہاں پر لگانا ہے، جیسے لگاؤ بھر رہے ہیں وہاں پر ویسے لگانا ہے۔ ہماری مرضی چلنے والی نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے اور اپنی مرضی سے مرنے والے بھی نہیں ہیں۔ ویسا اگر معلوم رہتا کسی بھی انسان کو مرضی سے مرنا ہے تو جا کے کعبے کے اندر حتیم میں بڑھ جاتا تھا، دروازہ کھلا کے سعودی کے شیخ کو خانہ کعبہ کے اندر جا کے عبادت کر لیتے، مرتا تھا، لیکن نہیں ہے اختیار کسی کو موت۔
ایک سلام پھیرے تو دوسرے سلام پھیرنے کا اختیار دیں گے. لقمہ جب اٹھاتا ہوں منہ میں تو لقمہ میرے منہ میں سے حلق میں پیٹ میں جائیں گا یا اس سے پہلے موت آئے گی, مجھے اس کا علم نہیں, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی مفہوم میں بات کریں. تو اتنا زندگی کا ذرا بھروسہ نہیں ہے, اس کے اوپر ہم اتنا اطراء رہے ہیں, اتنا گھمنڈ فخر تکبر میں. اگر واقعی اگر ہمارے کو موت کا اندازہ, موت کی مطلب جب رہتی ہے ہمارے کو کہ 1 سال کے اندر مریں گے, 2 سال کے اندر مریں گے, مدت اگر معلوم ہوتی تو انسان کیا کرتا تھا. بے بھروسہ زندگی کے اوپر اتنا اطراء رہا ہے نہیں. اگر بھروسے والی زندگی دیتے تو اللہ اور کیا کرتا تھا ہم. تو میرا بھائی موت تو ایک دن ہے, ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ملک الموت کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دینے والے ہیں آخرت میں. ملک الموت کو بھی موت دے دی جائے گی, دمبے کی شکل میں لایا جائے گا, ان کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. چلو پورے ختم, کوئی ہے نہیں. اب اللہ تعالیٰ زمین کو لپیٹ لیں گے, آسمانوں کو لپیٹ لیں گے. بولیں گے بتاؤ آپ کہاں ہیں, کس کی بادشاہت ہے سوائے رحمان کے. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں, بڑے بڑے تکبر کرنے والے, میں پناہ کرنے والے, جابر و ظالم کہاں ہیں بتاؤ. اللہ کے پاس جانا ہے, اس کو بھولنا نہیں ہوگا. حساب دینے کا اگر یقین نہیں گا ہمارے کو تو ہم خود بخود برائی سے بچنے والے بنیں. اللہ کے حضور پیش ہونے کا جو زبان سے کہتے ہیں, اظہار کرتے ہیں, اگر اس کا صحیح اگر یقین آ جائے ہمارے کو تو ہماری نہ نماز چھوٹ سکتی, نہ ذکر چھوٹ سکتا, نہ ہمارا روزہ چھوٹ سکتا, نہ کسی کا حق مار سکتے ہم, نہ جھوٹ بولتے, نہ فریب کرتے. اس لیے ہم کوشش اور محنت یہی کرنا کہ ہم دین پہ چلنے والے بنیں, اللہ کے راستے میں نکلنے کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ نکلتے رہیں گے, معلومات ہوتے رہیں گے, عمل کرنے کا ماحول ملتا ہے الحمدللہ اللہ کے راستے میں نکل کے. تو اپن بھی نکلنا, اپنے دوست احباب میں, رشتہ داروں میں جو بھی ان کے لیے بھی, ان کے اوپر بھی محنت کرنا, اور راتوں میں اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے فلاں نام لے لے کے دعا کرنا ہے. صحابہ کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں گے, بزرگان دین اولیاء اللہ کی زندگیاں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو دن کے اندر لوگوں میں چل پھر کر محنت کرتے تھے. پھر راتوں میں اٹھ کے بولتے سو رات بھر اللہ کے سامنے مصلی پہ ٹھہرے بیٹھے, اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے رہتے, اللہ اس کو ہدایت دے, اللہ اس کو ہدایت دے, اللہ اس کو ہدایت دے. ہاں, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ جب فتح ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کا نام لے لے کے بولتے تو دعا کر, اللہ نے ہندا کو ہدایت دیتے, اللہ حضرت سفیان کو ہدایت دے, اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو ہدایت دے. بلکہ اللہ کے رسول دعا کرے جو کہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے پہ تھے, جو آپ کو تکلیفیں پہنچائے, تکلیفیں اس لیے پہنچائے کہ مکے کو چھوڑ کے مدینے کو ہجرت کرنے کا حکم اللہ کی طرف. ویسے دشمنیں, جان کے دشمن, ایمان کے دشمن کے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کے دعا کرے. ہاں, تو وہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے تو دعا کر سکتے ہیں, اپنے بھائی بہنوں کے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے سسرال والوں کے لیے, اپنے ددیال والوں کے لیے, ننیال والوں کے لیے, اپنی بستی والوں کے لیے, دوستوں میں. ہاں, انسانیت کے واسطے دعا کر سکتے ہیں نا. کب کس کی دعا کیا قبول ہو جائے, کوئی قربانی کے اوپر کوئی دعا نکلتی, وہ سبق قبولیت کا رہتا. اور آپ کی دعا سے اگر کسی انسان کو اللہ ہدایت کا ذریعہ ہدایت دے دے اور ایمان میں اگر داخل ہو گیا تو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ آپ فوٹ میں, فری میں نہیں. ہمارے عمل قبول ہے نہیں ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانے, اللہ اپنے فضل سے قبول کرے گا. لیکن ہمارے ذریعے سے اگر ہم ذریعہ بن کے کسی کی ہدایت کا, تو پھر وہ تو کامیابی ہماری, وہ تو نجات کا ذریعہ کنفرم ہے وہ. اس لیے فکر کرنا, کوشش کرنا. مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو روز قیامت پر اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. تو مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرنا. مسجد آباد ہوں گی, مصلیوں سے آباد ہوتی ہے. گھر بنائے, اچھا عالیشان گھر بنائے, محل بنائے دیے پورا, لیکن اس کے اندر رہنے والا ہی کوئی نہیں ہے تو محل کا فائدہ ہوتا ہے. محل بنا کے فائدہ کیا, جھوپڑی ہوں گی لیکن اس کے اندر انسان بسا تو وہ گھر کہلاتا. محل بنا دیا, شیش محل بنا دیے, لیکن ان کے اندر کوئی انسان ہی بسے ہوا نہیں ہے تو کام کا ہے, کچھ نہیں ہے. تو مسجد بھی جو ہے نا مصلیوں سے آباد ہوتی. جتنی مصلی مسجد میں زیادہ رہیں گے اتنی مسجد آباد ہے, اتنی خوشنما, اتنی رونق رہتی مسجد کے اندر. مسجد دعا بھی دیتی ہے اور بد دعا بھی دیتی. جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں مسجد کو آباد کرنے کی, مسجد کو آباد کرنے کی فکریں کرتے ہیں, مسجد ان کے لیے دعائیں کرتی ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح لوگ میرے لیے فکر کریں, اللہ تعالیٰ ان کو تو آباد رکھ, ان کے نسلوں کو آباد رکھ, خیر و برکت عطا کر. بلکہ مسجد دعا دیتی. اور جب ہم فکر نہیں کرتے مسجد کی آبادی کی فکر نہیں کرتے, تو پھر یہی مسجد بد دعا دیتی. اللہ تعالیٰ جس طرح لوگ مجھ کو بلا دیے, اللہ تو بھی ان کو اپنی رحمت سے بلا دے. جس طرح لوگ میرے کو برباد کر دیے,
اللہ تو ان کو برباد کر دے، مسجد بدعا دے، اللہ کا گھر جب دعا بدعا دیں گا تو کون سی دعا میں کام میں آئیں گی بتائیں؟ اس لیے ہم فکر اور کوشش کریں، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کرتے رہیں، بولتے رہیں، سمجھاتے رہیں نماز کے بارے میں، اور ہو سکے تو ہمارا کام ہے کہ ہم جائزہ لیتے رہیں کہ بھائی نماز پڑھے یا نہیں پڑھے، جیسا کھانا کھائے یا نہیں کھائے، سوئے یا نہیں سوئے بچے، اب جیسا اپن اب یہاں پہ ہیں فون کر کے پوچھ لیتے ہیں، کہیں گئے سفر میں پوچھتے کہ آوا بھائی کھانا کھا لیے، بچے کھا لیے، کیا آوا سو رہے ہیں، کیسی طبیعت وغیرہ پوچھتے نا اپنے ایک دوسرے کو، یہ تقاضا ہے انسانیت کا۔ تو اسی طرح کے نماز کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کیا بھائی آج نماز ہوئے نہیں ہوئے، کیا وہ بچے پڑھے نماز نہیں پڑھے، عربی گئے تھے، ٹیوشن میں گئے تھے، اسکول گئے تھا، پوچھتے ایسا دین کے بارے میں پوچھنا ہے۔ نمازوں کی آج پابندی ہوئی بچوں کی، دعا پڑھ کے کھانا کھائے، سوتے ہوئے سنت کا لحاظ رکھ کے سنت کے حساب سے سوئے، یہ ہم بتاتے رہیں گے بولتے رہیں گے تو لوگوں کو عمل کرنے آسان ہوگا نا۔ ہم پوچھ رہے نہیں کبھی، ہم بول رہے نہیں کبھی، دنیا کے تقاضے وہ سامنے رکھتے جا رہے تو نا دنیا کے ہر تقاضے کو پورا کر رہا ہے ہمارا بچہ، نہیں کرنے کا سوال نہیں۔ بچے کو بولے پاس ہونا ہے بیٹا، اپنے ٹیوشن کر رہا، صبح کر رہا، کر کے پاس ہوئے، باغ کو بتا رہا دیکھو وہاں میں پاس ہو گیا، ویسی دین کے اندر یہ پاس ہونا ہمارا بچہ، ایمان کے اندر یہ پاس ہونا ہمارا بچہ، عمل کے اندر جڑے ہوا رہنا ہمارا بچہ، ہماری بچی، ہماری بیوی، ہماری ماں، ہماری بہن، جو بھی ہمارے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن جو ہے، جس کا فیول جو ہے انسان اور پتھر ہے بدلا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی نماز کا اہتمام کریے اور اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے۔ ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دینے والے ہیں، اور بہتر انجام جو ہے پرہیزگاری کا ہے۔ اب ان چیزوں سے آپ اندازہ لگائیں ہماری ذمہ داری کتنی بڑھتی ہے اور ہم کتنا لائٹ لے کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ دنیا کا تھوڑا تقاضا کا نقصان ہو گیا تو برداشت ہو رہا، لیکن کبھی نماز چھوٹی تو ہمارے کو افسوس ہوا، ٹرین چھوٹ گئی تو افسوس ہو رہا، بس چھوٹ گئی تو افسوس ہو رہا، کام چھوٹ گیا تو افسوس ہو رہا، لیکن ہمارے بچے کی نماز چھوٹی تو افسوس ہوا، ہماری بیوی کی نماز چھوٹی، آج کی تلاوت چھوٹی تو ہم کو افسوس ہوا نہیں ہوا، کیونکہ ہم اس کی طرف فکر ہی نہیں کریں نا، ہم ادھر توجہ نہیں دے رہے۔ جدھر توجہ دیں گا انسان اس کے اندر اس کے لیے راستے بوجھ کھلتے رہتے، جو راستے کی انہیں فکر کریں گا، کوشش کریں گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بوجھ کھولتے رہتے۔ آپ اچھائی کی کوشش کرو، محنت، دنیا سے منع نہیں کرے آپ کو، دنیا کی فکر کرو لیکن آخرت اس سے زیادہ کرو، جہاں جتنا رہنا اتنی کوشش کرو۔ ہم یہاں 3 دن کی جماعت میں اللہ کے راستے میں نکل گئے تو 3 دن کے حساب سے اپنا ایک جوڑا رکھ لیے، جو بھی ضرورت کی چیزیں 3 دن جو کام نہیں آتی ہیں ہمارے اتنا ہی کریں ہم، اور گھر میں الماری بھر کے کپڑے رکھے ہوئے بولے تو دنیا کی چیزیں رکھے ہوئے تو وہاں زیادہ رہنا ہے، وہاں زیادہ، یا 3 دن کے واسطے 3 دن کا حساب ہے، تو ویسے ہی ہم دنیا میں کتنا رہنا ہے، آخرت میں کتنا رہنا ہے، کمپیریزن کرو کتنا ادھر کتنا رہنا ہے ادھر کتنا ہے، تو اب اس کے لیے کتنی کوشش ہونا، اور آخرت کے لیے کتنا، وہاں تو لامحدود رہنا ہے، تو اس کے لیے کوشش اور محنت بھی لامحدود ہونے کا ہے، رک جانا نہیں، کبھی آ کے رکنا نہیں ہے، ہمارے کو محنت کرتے رہنا ہے، موت تک کرتے رہنا ہے، دعوت کا کام، دین کا کام، قرآن و حدیث کی محنت کا پھیلانے کا کام اللہ تعالیٰ ہم کو دیے ہیں، کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ اگر کر رہا تو وہ کافر ہے، کذاب ہے، اس کا قتل کرنا ہمارے لیے واجب ہے بولے تو، ہاں اتنا ہے ہمارے پہ، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نبوت کا دعوت کرا تو ایمان والا ہی نہیں ہوتا، کذاب اور جھوٹا ہے انہیں۔ اس لیے ذمہ داری جو تھی نبوت والی، محنت جو ہے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میں ہم کو دیے، سوئے قربان جانا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، روزانہ اللہ کے رب ہزاروں میں لاکھوں میں درود پڑھتے رہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی کریں گے کم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہم اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانیاں دیے، جو احسانات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر، ایک احسان کا بھی ہم بدل ساری زندگی اگر اللہ کے حضور درود پڑھ لیتے گزار دیے تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اپنے جسم کی چمڑی بنا کے بھی پیش کر دیے تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو محنت دی ہے وہ محنت کو کرنا ہے، اللہ کے راستے میں رہ کے بھی کرنا ہے اور اپنے مقام پہ رہ کے بھی کرنا ہے، مقام پہ رہ کے بھی اپنے کو کام کرنا ہے، گھر میں بھی کرنا ہے، خالی مسجد میں کرنا نہیں ہے، دوسروں کو بولنا نہیں، اپنے گھر والوں کو پہلے سب سے پہلے دعوت اللہ کے رسول بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو دیے، گھر میں آئے تو جو طبیعت میں چینجز دیکھے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو پوچھے کہ کیا بات ہے، ایسا کیوں ہے، پریشان دکھ رہے آپ، ایسا کبھی طاری ہو گئی آپ کے اوپر، کیا ہوا، اور بولے تو بولے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، جبرائیل آئے، میرے کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دیے، رسول بنا دیے، اور لوگوں میں جا کے دعوت جو بولے کلمے کی، بولے کہ آپ اچھے آپ تھے ہی اس قابل کہ آپ کو نبی بنایا جاتا، آپ کو رسول بنایا جاتا، لو میں سب سے پہلے ایمان لے کے آتی ہوں، بلکہ سب سے پہلے اور
اما عائشہ سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہے، تو اپنے گھر سے دعوت دینا ہے، گھر میں بھی دینا ہے، باہر بھی دینا ہے، جہاں جا رہے ہیں ہم وہاں پہ دعوت دیتے رہنا، کیونکہ اپنے متعلقین کو بولے اللہ تعالیٰ نماز کا حکم کرتے رہو، جس سے بھی آپ کا تعلق ہے سب کو دعوت دیتے رہنا، کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے والا بنائے، دین کی محنتوں کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، شرک بدعت سے گناہوں کے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی کامیابی اللہ تبارک تعالیٰ کے مبارک دین میں رکھی۔